جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک دو دفعہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، آج کل کی بات کر رہا ہوں، پہلے لوگ بڑے غور سے سنتے تھے، بہت بڑے لیڈر تھے نواز شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ جنیوا کے ایک ہسپتال میں بھی داخل ہیں۔ ابھی ایک نوجوان کی ویڈیو آئی ہے، میں نے کنفرم کیا ہے تو وہ جنیوا میں، وہاں پہ 21 سپتمبر کی یہ ویڈیو ہے۔ نوجوان یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ 9ویں فلور پہ گیا ہسپتال کے، HUG ہاسپٹل جنیوا میں ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ 9ویں فلور پہ وہ گیا تو کمرہ نمبر بھی اس نے بتایا سارا، کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب بیمار پڑے ہیں، ان کو ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ اور کہتا ہے جب میں وہاں گیا میں نے انہیں دیکھا تو وہاں جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے انہوں نے فوری طور پہ وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، آپ کہاں سے آ گئے، آپ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا آپ یہاں سے جائیں۔ تو کہتے ہیں جی میں باہر آ گیا ہوں، باہر آ کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میاں صاحب بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس بندے نے ویڈیو بنائی، اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ ایک دور تھا میاں صاحب کا طوطی بولتا تھا، لیکن ابھی میاں صاحب کی بھی حالت وہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی چل رہا ہے وہ اپنی مقبولیت کو آگ لگا رہا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار رہا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھا دیے گئے ہیں۔ IMF کی سختیاں پاکستان پہ پتہ کب ہوتی ہیں؟ جب سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھانی ہو، جب ریٹائر لوگوں کی پینشن بڑھانی ہو، جب غریبوں اور بیواؤں کو حق دینا ہو، سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہو، جب بجلی کے بل کے اندر غریبوں کو سبسڈی دینی ہو، جب آٹے کے اندر، کھانے پینے کے اندر، مہنگائی کے اندر ریلیف دینا ہو، جب پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی ہو، جب بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنی ہو، تو IMF بیچ میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب وزیر اعظم کے جو وزیر اعظم ہاؤس ہے یا جو ان کی رہائش گاہ ہے اس کے اخراجات 72 کروڑ سے بڑھا کر 86 کروڑ کرنے ہو تو IMF کچھ نہیں کہتا۔ یہ اب انہوں نے پھر پیسے بڑھا دیے ہیں۔ عمران خان کے دور میں یہ اخراجات کم ہو رہے تھے، آج شہباز شریف کے دور میں یہ اخراجات لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے بڑھائے، اب بجٹ کے اندر بڑھے، اور اب یہ دوبارہ خبر آ گئی کہ 72 کروڑ سے بڑھا کر 86 کروڑ روپے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کر دیے گئے۔ یہ ناظرین اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے۔ علاج میں کوئی سہولت نہیں دینی، تعلیم میں کوئی سہولت نہیں دینی، وہاں پہ سبسڈی نہیں دے سکتے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کو آپ مزید لگژری بنا سکتے ہیں، وہاں سہولیات میں اضافہ کر کے بجٹ آپ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کے اندر پالیسی اور ترجیحات ہیں۔ ناظرین، پورے افغانستان نے دوبارہ ثبوت دیا ایک آزاد ملک ہونے کا۔ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے کہا جی پورے افغانستان کی امریکہ دوبارہ تعمیر نو بھی کرے اور ہمیں تسلیم بھی کر لے، تب بھی افغانستان کا 1 انچ ہم امریکہ کو نہیں دیں گے۔ بگرام اڈے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہم ایک بھی فوجی یا ایک بھی انٹیلیجنس اہلکار کو اپنے ملک میں قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے جی افغانستان، اسے کہتے ہیں خود مختاری۔ وہ جنگ لڑا 20 سال، آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، 20-22 سال وہ لڑے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ہر چیز پہ ہم لبیک کہتے ہیں، جب وہ اڈے مانگتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کہنا تھا، امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا۔ یہ حالات ہیں، لیکن اب دنیا بدل رہی ہے۔ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، اس کے نتیجے میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال، یہ بڑے ملک ہیں۔ آسٹریلیا پورا ایک بر اعظم ہے، برطانیہ یہاں پہ ایک بڑا مضبوط ملک ہے، دنیا میں اس کا ایک بڑا نام ہے، کینیڈا امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اب پرتگال جس کی یورپ میں ایک حیثیت ہے۔ ان ملکوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے، حالانکہ نتن یاہو نے اس پہ بہت رولا ڈالا کہ نہیں ہم اس کو ریاست بننے ہی نہیں دیں گے، ہم دریائے اردن کے کنارے پہ کوئی فلسطینی ریاست آباد نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہوں نے بطور ریاست تسلیم کیا ہے۔ یہ فلسطینیوں کی جیت ہے، لیکن مسلمان ملکوں کو اکٹھے ہو کر یورپی یونین کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، سب کو ساتھ ملا کے امریکہ سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ چائنا اور رشیا تو پہلے ہی ایگری ہیں، سب کو ساتھ بٹھا کر بات کریں، امریکہ کے ساتھ بات کریں کہ یہ قتل و غارت گری بند کروائیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلوائیں۔ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ پورا علاقہ خالی کروا دینا اور پورا علاقہ توڑ دینا اور پوری ایک نسل کو ختم کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔